آج میں آپ کو اسلام کی تاریخ کا ایک ایسا سچا واقعہ سنانے والا ہوں جسے سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ سکتے ہیں۔ مگر آج کا واقعہ ماضی کا نہیں ہے، آج کا واقعہ ابھی ہو رہا ہے، اس وقت، اسی لمحے میں جب آپ یہ سن رہے ہیں۔ نبی کریم پاک نے دجال کے بارے میں صرف یہ نہیں بتایا کہ وہ کیسا ہوگا اور کیا کرے گا، نبی کریم پاک نے یہ بھی بتایا کہ اس سے پہلے کیا ہوگا، وہ نشانیاں جو دجال کے آنے سے پہلے ظاہر ہوں گی، وہ علامتیں جو بتائیں گی کہ وقت قریب آ رہا ہے۔ آج ہم انہی نشانیوں کو دیکھیں گے، ایک ایک کر کے، اور آپ خود فیصلہ کریں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ پہلی نشانی، نبی کریم پاک نے فرمایا کہ دجال کے آنے سے پہلے 3 سال ایسے آئیں گے جن میں پہلے سال آسمان اپنی بارش کا 1/3 روک لے گا اور زمین اپنی پیداوار کا 1/3 روک لے گی۔ دوسرے سال آسمان 2/3 بارش روک لے گا اور زمین 2/3 پیداوار روک لے گی، اور تیسرے سال آسمان اپنی تمام بارش روک لے گا اور زمین کچھ نہیں اگائے گی۔ کوئی گھر والا جانور نہیں بچے گا مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ یہ قحط دجال کے آنے سے فوری پہلے کا واقعہ ہے، مگر آج دنیا میں خوراک کا بحران پہلے سے بڑھ رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹوں کے مطابق دنیا کے کئی خطوں میں پانی کی کمی، فصلوں کی تباہی اور قحط کے خطرات پہلے سے کہیں زیادہ شدید ہو گئے۔ یہ وہ قحط نہیں جس کا ذکر حدیث میں ہے، مگر یہ اس راستے کی ابتدا ضرور معلوم ہوتی ہے۔ دوسری نشانی، صحیح مسلم میں آتا ہے کہ دجال کے ظہور سے پہلے ایک ایسا دور آئے گا جب جھوٹ پھیلے گا، جھوٹے لوگوں کو سچا مانا جائے گا اور سچے لوگوں کو جھوٹا سمجھا جائے گا۔ امانت دار کو خائن اور خائن کو امانت دار کہا جائے گا۔ آج کی دنیا میں یہ حال ہے کہ میڈیا جھوٹ بولتا ہے اور لوگ اسے سچ مانتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایک جھوٹی خبر لاکھوں مرتبہ شیئر ہوتی ہے اور سچائی چند ہزار لوگوں تک بھی نہیں پہنچتی۔ جو لوگ حق بولتے ہیں انہیں دبایا جاتا ہے اور جو جھوٹ بولتے ہیں انہیں چینل ملتے ہیں، پلیٹ فارم ملتے ہیں، شہرت ملتی ہے۔ کیا یہ دوسری نشانی پوری نہیں ہو رہی ہمارے سامنے؟ تیسری نشانی، نبی کریم پاک نے فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے ایک یہ ہے کہ زنا عام ہو جائے گا، شراب کو حلال سمجھا جانے لگے گا اور فحاشی پر شرم نہیں رہے گی بلکہ اسے آزادی کا نام دیا جائے گا۔ آج دنیا کے بڑے شہروں میں بے حیائی کو انسانی حق کہا جاتا ہے۔ فحش مواد انٹرنیٹ پر آزادانہ دستیاب ہے اور اسے روکنے کی بجائے قانونی تحفظ دیا جا رہا ہے۔ بے حیائی کو فن کا نام دیا جاتا ہے، اور جو اس کے خلاف آواز اٹھائے اسے پرانے خیالات کا حامی کہہ کر خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ نبی کریم پاک نے یہ بات آج سے 1400 سال پہلے فرمائی تھی، آج ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ چوتھی نشانی، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب تم دیکھو کہ لوگ مساجد بناتے ہیں مگر انہیں آباد نہیں کرتے، جب مسجدیں بڑی اور خوبصورت ہوں مگر نمازی کم ہوں، تو سمجھو کہ وہ وقت قریب آ رہا ہے۔ آج دنیا بھر میں اور خاص طور پر مسلم ممالک میں کروڑوں روپے خرچ کر کے خوبصورت مساجد بنائی جا رہی ہے، سنگ مرمر لگایا جا رہا ہے، بڑے بڑے مینار تعمیر ہو رہے ہیں، اے سی نصب کیے جا رہے ہیں، مگر جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو صفیں آدھی خالی ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن لوگ آتے ہیں مگر 5 وقت کی نماز کے لیے صرف چند لوگ۔ یہ وہی نشانی ہے جس کا ذکر احادیث میں آیا ہے۔ پانچویں نشانی، نبی کریم پاک نے فرمایا کہ آخری زمانے میں علماء کم ہو جائیں گے، جاہل لوگ دین کے معاملات میں فیصلے کرنے لگیں گے اور لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے جو خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج سوشل میڈیا پر ہر شخص مفتی بنا ہوا ہے، یوٹیوب پر ہر چینل دین سکھاتا ہے، مگر کتنے لوگوں نے واقعی علم حاصل کیا ہے؟ کتنوں نے کسی مستند عالم سے پڑھا ہے؟ لوگ کلپس دیکھ کر فتوے دیتے ہیں، ترجمہ پڑھ کر تفسیر کرتے ہیں اور بغیر سند کے دوسروں کو دین سکھاتے ہیں۔ اور معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ جب کوئی مستند عالم غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کرے تو اسے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، کیونکہ لوگ اس جاہل یوٹیوبر کی بات کو زیادہ مانتے ہیں جس کے لاکھوں فالوورز ہیں۔ چھٹی نشانی، یہ وہ نشانی ہے جو شاید سب سے زیادہ چونکانے والی ہے۔ نبی کریم پاک نے فرمایا کہ آخری زمانے میں فتنے اس طرح ظاہر ہوں گے جیسے رات کے اندھیرے کے ٹکڑے۔ ایک فتنہ ختم نہیں ہوگا کہ دوسرا شروع ہو جائے گا۔
एक मुसीबत से नहीं निकले होंगे कि दूसरी आ जाएगी। आज दुनिया की हालत देखें। कोरोना खत्म नहीं हुआ था कि माशी बहरान आ गया। माशी बहरान से नहीं निकले थे कि जंगें शुरू हो गईं। एक मुल्क में आग लगी है तो दूसरे में सैलाब आया है। एक तरफ जलजला है तो दूसरी तरफ कहर। फलस्तीन जल रहा है, यमन बर्बाद है, अफगानिस्तान का हाल किया है और कश्मीर की तकलीफ तो दहाइयों से जारी है। फितने इस तरह आ रहे हैं कि सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती। और यही वो कैफियत है जिसका जिक्र अहादीस में है। 7वें निशानी, और ये आखिरी निशानी सबसे अहम है क्योंकि ये दज्जाल के खुरूज से सबसे करीब है। नबी करीम पाक ने फरमाया कि दज्जाल के आने से पहले इमाम मेहदी अलैहि अस्सलाम ज़ाहिर होंगे। एक अजीम फौज उनके साथ होगी। वो मुसलमानों की क़ियादत करेंगे। एक बड़ी जंग लड़ी जाएगी जिसे मिल्हमा किबर कहते हैं और ये तारीख की सबसे बड़ी जंग होगी। फिर कुस्तुनतुनिया यानी आज का इस्तांबुल एक खास अंदाज से फतह होगा। और उसके बाद जब मुसलमान अपनी फतह की खुशी में होंगे तब कोई आवाज देगा कि दज्जाल ने तुम्हारे पीछे तुम्हारे घरों में फसाद मचा दिया है। और यहीं से दज्जाल का बाब शुरू होगा। ये 7वें निशानी अभी पूरी नहीं हुई। इमाम मेहदी अभी जाहिर नहीं हुए। मिल्हमा किबर अभी नहीं लड़ी गई। इसका मतलब यह है कि दज्जाल का वक्त अभी नहीं आया। मगर पहली 6 निशानियों को देखकर एक बात वाज़ेह होती है, वो ये कि हम इस रास्ते पर हैं। हम इस सम्त में जा रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ वो लम्हा करीब आ रहा है। और ये लम्हा अचानक नहीं आएगा। ये आहिस्ता आहिस्ता आएगा, जैसे रात आहिस्ता आहिस्ता आती है, जैसे सर्दी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, जैसे एक बीमारी आहिस्ता आहिस्ता फैलती है। और जब तक हमें पता चले तब तक बहुत देर हो सकती है। मगर आज हमारे पास वक्त है। आज हमारे पास मौका है। आज हम ये निशानियां देखकर खुद से पूछ सकते हैं कि हम कहां खड़े हैं। हमारा ईमान कितना मजबूत है, हमारी नमाज कितनी पुख्ता है, हमारा कुरान से ताल्लुक कितना गहरा है। नबी करीम पाक ने ये निशानियां इसलिए नहीं बताएं कि हम डरें और मायूस हो जाएं। नबी करीम पाक ने ये इसलिए बताएं कि हम तैयार रहें, बेदार रहें और अल्लाह से जुड़े रहें। क्योंकि जो अल्लाह से जड़ा है वो कभी नहीं डूबता। खा तूफान कितना ही बड़ा हो, खा फितना कितना ही शदीद हो, खा दज्जाल का जादू कितना ही ताकतवर हो, अल्लाह की रस्सी मजबूती से थामे रखें। कुरान को अपना रहनुमा बनाएं। नबी करीम पाक की संत पर चलें और हर नमाज में वो दुआ मांगें जो नबी करीम पाक ने सिखाई। क्योंकि आज की दुनिया में जो सबसे बड़ा काम आप कर सकते हैं वो ये है कि अपने दिल को अल्लाह के हवाले कर दें और इस बात का यकीन रखें कि अल्लाह अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता, ना आज ना कल और ना इस दिन जब फितने अपने उरूज पर होंगे। अभी हमारे चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।